ہے کہ اگر ڈیٹس کے دنوں میں ہم سحری کے بعد پاک ہوں، یعنی 9 بجے تک یا 10 بجے تک، تو اس میں ہم کیا روزہ رکھ سکتے ہیں اور نیت کر سکتے ہیں؟ جی، کسی خاتون کو یا کسی بچی کو 3، 5 یا 7 دن کی عادت ہے اور آج ان کا 7واں دن فرض کریں ہم لے لیتے ہیں، آج 7واں دن ہے، سحری کا ٹائم ہے اور انہیں پتہ ہے کہ وہ دن میں پاک ہو جائیں گی، لیکن انہیں تھوڑا سا سپاٹنگ کا مسئلہ رہے گا، ختم ہونے کے بعد بھی 2-3 گھنٹے لگیں گے ان کو ابھی صاف ہونے میں۔ ایسی خاتون یا ایسی بچی سحری کر لیں گی اور سحری کے وقت روزے کی نیت کر لیں گی اور غسل اتارنے کے لیے ان کے پاس چاشت تک کا ٹائم موجود ہوگا، یعنی ان دنوں میں تقریباً 11:35 تک چاشت کا ٹائم جا رہا ہے، اور وہ اس وقت میں اگر غسل اتار لیں گی اتنے ٹائم میں، جبکہ سحری صبح کی ہوگی اور روزے کی نیت بھی کی ہوگی، بس یہ ٹائم صرف وہ سپاٹنگ یا گدلے پانی کے لیے رکھیں گی کہ وہ اس سے بھی صاف ہو جائیں، تو پھر وہ غسل اتاریں اور ان کا روزہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکی کا غسل اتارا جاتا ہے اس میں 3 فرائض ہیں، یعنی غرغرہ کرنا، یعنی ناک حلق کی جڑ میں پانی پہنچانا، خوب اچھی طرح کلی کرنا، غرغرہ کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور بدن پر پوری طرح پانی بہا لینا۔ روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کیا جا سکے گا اور ناک میں پانی بھی مبالغے کی حد تک نہیں چڑھایا جا سکے گا۔ تو سحری کے ٹائم، سحری بند ہونے سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے، روزہ بند ہونے سے پہلے وہ پاکی کے غسل کی طرح جو ہے وہ پہلے وضو کر لیں، یعنی استنجا کر لیں، نجاست کو جسم سے دور کر لیں، ناک میں پانی چڑھا کر ناک کو اچھی طرح صاف کر لیں اور غرغرہ کر لیں۔ یہ روزہ بند ہونے سے پہلے کرنا ہے، جبکہ انہوں نے غسل دن میں اتارنا ہوگا، اور اس پر آپ وہ پاکی کے غسل کی نیت کر لیں۔ اب جب دن میں تقریباً 10، 10:30، 11 بجے تک جب وہ دیکھتی ہیں کہ اب ان کی وہ گدلا پانی یا سپاٹنگ بھی بند ہو گئی اور وہ بالکل صاف ہیں، اس وقت جب وہ غسل کریں گی تو پھر وہ نہ پانی غرغرے میں حلق میں لے کے جائیں گی اور نہ ہی ناک میں مبالغے کی حد تک چڑھائیں گی، بہت اچھی طرح کلی کریں گی اور ناک کو بس دھو لیں گی، اور چونکہ انہوں نے صبح سحری کے ٹائم میں یہ دونوں کام کیے ہوئے ہوں گے تو اب ان کا غسل جو ہے وہ ہو جائے گا اور روزہ بھی ہو جائے گا۔ اگر کوئی جیسے ایک ہفتے پہلے، یعنی کہ پچھلے منڈے کو کوئی نہایا ہو ڈیٹ سے فارغ ہو کے، اور اگر اس کو پھر ایک ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد پھر سے خون آنا جاری ہو گیا ہے، تو اس صورت میں آپ بتائیں کہ کیا وہ حیض ہی شمار کیا جائے گا اور روزہ رکھا جائے گا، نماز بھی پڑھی جائے گی یا نہیں؟ جی، یہ جو پیریڈز ہوتے ہیں ان کا وقفہ کم سے کم 15 دن ہوتا ہے۔ اگر 15 دن سے نہانے کے 15ویں دن سے پہلے اگر کسی کو خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بیماری کا خون ہے، اس کو حیض کنسیڈر نہیں کریں گے، اس میں روزہ بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے۔ صرف اس میں کریں گے کیا کہ ہر نماز کے وقت میں تازہ وضو کریں گے، کیونکہ یہ بیماری کا خون ہے اور مسلسل آ رہا ہے، قطرہ آتا ہے یا زیادہ آتا ہے لیکن لگا ہوا ہے مسلسل، اس صورت میں یہ معذوری میں داخل ہو جائے گا، اور بس اس کو یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ اگر جیسے فرض کریں ظہر کا وضو کیا، بیچ میں اس کو قطرہ آ رہا ہے خون کا، کپڑا گندا ہو رہا ہے، لیکن ظہر کا وضو اس کا اثر تک جائے گا، علاوہ اس کے کہ کوئی اور وضو ٹوٹنے کا کام نہ ہو، یعنی وہ واش روم نہ جائے، ہوا نہ خارج کرے، پیشاب نہ کرے، پخانہ نہ کرے، اس طرح کا کوئی کام نہ کرے تو اس کا وضو ظہر والا جو ہے وہ اثر تک جائے گا۔ جیسے ہی اثر کی اذان ہوگی اس کا وضو ٹوٹا ہوا کنسیڈر ہوگا، اب وہ دوبارہ سے تازہ وضو کرے گی اور پھر اثر کے وضو سے مغرب تک جا سکتی ہے اگر وضو ٹوٹنے والے اور کام نہ کرے، اور روزہ جو ہے وہ رکھا جائے گا، کیونکہ یہ خون ناپاکی کا ہے نہیں ہے بلکہ یہ بیماری کا خون ہے۔ ناپاکی کے خون کے لیے 15 دن کا وقفہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی عورت کو غسل کی حاجت ہے حیض کے سوا، تو کیا وہ سحری کر سکتی ہے اس حالت میں یا بنا سکتی ہے؟ اس کے لیے کیا افضل تو یہ ہے کہ روزے کا کوئی بھی حصہ ناپاکی والا نہ ہو، لیکن چونکہ کبھی کبھی مشکل ہو جاتی ہے، دیر سے صبح آنکھ کھلی ہے، رات کو میاں بیوی والا نہانا جو تھا وہ فرض ہوا تھا اس کے اوپر، صبح نہیں اتنا وقت ملا کہ وہ پہلے غسل کر لیتی، اس صورت میں وہ وضو کر لے گی، اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو غسل کے پاکی کے غسل کے جو فرائض ہیں 3، ان میں ایک ہے ناک میں پانی چڑھانا، دوسرا ہے غرغرہ کرنا، یعنی پانی کو پورے منہ کے اندر اچھی طرح پھرا کے یہاں تک اس کو لے کے آنا، اور تیسرا جو ہے وہ پورے جسم پر پانی بہانا ہے۔
جب روزہ بند ہو جائے گا تو پھر وہ غرغرہ تو نہیں کر سکے گی، ناک میں پانی بھی نہیں چڑھا سکے گی، اس لیے جب سحری پہ اٹھے تو پہلے سجدہ کر لے، بدن پر لگی ہوئی ناپاکی کو دور کر لے، غسل کی نیت کر لے، غرغرہ کر لے اور ناک میں پانی چڑھا لے، پھر اس کے بعد وہ سحری بنائے، سحری کرے اور اپنا جو گھر والوں سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کے فوراً بعد غسل اتارے اور کوشش کرے کہ فجر کی نماز ضائع نہ ہو اور فوراً بعد غسل کرے۔ جی ہاں، ناپاکی کی حالت میں سحری کی جا سکتی ہے، اس سے سحری کو فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو پورا دن غسل کا موقع نہ ملے پھر بھی ناپاکی کی حالت میں روزہ ہو جائے گا، اگرچہ روزہ جو ہے وہ اس کا نورانیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، جیسے کوئی سفر میں ہے یا کسی کی ڈیٹس ختم ہو گئی ہیں اور اس کا وہ کراچی جا رہا ہے، ٹرین میں بیٹھا ہے، آخری دن ہے لیکن وہ غسل نہیں کر سکتا، اس صورت میں وہ خاتون روزہ نہیں چھوڑے گی، روزہ فرض ہے اور اس کا ناپاکی سے تعلق نہیں ہے، پاکی کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، روزے کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کسی خاتون کو پورا دن غسل کرنے کا موقع نہیں ملا کسی بھی وجہ سے تب بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن روزے کی نورانیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ جمعے کے دن غسل یا ناپاکی کا غسل کر سکتے ہیں، اور کیا جو غیر ضروری بال ہیں انہیں روزے کی حالت میں اتارا جا سکتا ہے؟ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی فرق پڑتا ہے اس سے غیر ضروری بالوں کو اتارنے سے؟ جمعے کے دن غسل کرنا سنت رسول ہے، اور علماء کرام نے اہل عرب کے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہوا تھا کہ جمعے کی رات کو یعنی شب جمعے میں میاں اور بیوی اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کریں تاکہ غسل واجب ہو جائے۔ وہ اس وجہ سے کہ عرب میں پانی ذرا نایاب چیز تھی، عام دنوں میں نہانا مشکل تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہ فتویٰ دیا تھا کہ مرد اور عورت اس رات میں ناپاک ہوں تاکہ جمعے میں غسل کریں۔ یہ جو ہمارے یہاں پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کہاں سے نکلا ہے، لیکن یہ سوال میرے پاس بار بار آتا ہے کہ جمعے کے دن پاکی کا غسل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ حیض والی ناپاکی کو منع کرتے ہیں یا پتہ نہیں جنابت والی ناپاکی کو منع کرتے ہیں، لیکن ناپاکی تو ناپاکی ہی ہوتی ہے، وہ حیض سے ہو یا وہ جنابت سے ہو۔ اس کو آپ اس پہ کنسیڈر کر لیں کہ مرد اور عورت دونوں رات کو ناپاک ہوئے۔ اگر جمعے کے دن غسل کرنا گناہ ہے یا منع ہے یا کا کوئی نقصان ہے تو یہ بتائیں کہ پھر وہ مرد کیا کرے گا جو جمعے کی رات کو ناپاک ہوا۔ اگر غسل عورت کو کرنا جمعے کو منع ہے تو پھر مرد کو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بھئی اسلام میں جو بھی چیز حلال ہے وہ عورت اور مرد کے لیے حلال ہے، جو حرام ہے وہ دونوں کے۔ اب شراب ہے تو یہ اجازت نہیں ہے کہ آدمی پی لے عورت نہ پیے، زنا ہے تو یہ اجازت تھوڑی ہے کہ مرد پی لے عورت نہ پیے، جھوٹ ہے تو یہ اجازت تھوڑی ہے کہ عورت بول لے مرد نہ بولے، جو اس کو منع ہے وہ اس کو بھی منع ہے۔ یہ عوام میں جو یہ غلط فہمی ہے کہ جمعہ پاک دن ہے اس دن ناپاکی کا غسل نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بتائیں مرد جو رات کو ناپاک ہوا ہے عورت کے ساتھ، بتائیں وہ کیا کرے گا؟ کیا جمعہ چھوڑے گا؟ اگر وہ غسل کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ اور اگر جنابت کا غسل کیا جا سکتا ہے تو حیض کا کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ایک ہی بات ہے نا۔ تو اس بات کو سمجھیں اور سمجھ کے اس کو پھیلائیں گے۔ بالکل ابھی تک بھی عام ہے یہ بات کہ عورتیں بڑی بڑی جو گھروں میں خواتین ہوتی ہیں وہ عورتوں کو کہتی ہیں نماز کے بعد نہانا، پہلے غسل نہیں کرنا، کیوں بھئی جمعہ پاک دن ہے۔ یہ جو پاک دن ہے اس میں پاک ہونا چاہیے کہ ناپاک ہونا چاہیے؟ بھئی پاک دن جو ہے اس میں پاک ہونا چاہیے نا، اس لیے جمعے کو غسل کرنا سنت رسول ہے، اور اس میں اگر جمعے کے دن پاک نہ ہوں گے تو پھر کس دن پاک ہوں گے؟ اور دوسری بات یہ جو غیر ضروری بالوں کا اتارنا ہے، یہ ناف کے نیچے اور انڈر آرم بغلوں کے جو بال اتارنے ہیں ان کو اتارنے سے نہ تو غسل لازم ہوتا ہے اور نہ ہی وضو ٹوٹتا ہے۔ بھئی یہ ظاہر ایک کام ہے جو آپ نے کرنا ہے، 40 دن کے بعد یہ بال مکروہ ہو جاتے ہیں تو عموماً تو خواتین کوشش کرتی ہیں کہ 40 دن تک نہ ہی جائیں، ان کو پہلے ہی اتار لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سفر میں ہے، جیسے عمرے پہ گئے ہیں، حج پہ گئے ہیں، 40 دن بعد حج سے واپس آتے ہیں، وہاں ظاہر یہ کام اگر نہیں کیا جا سکتا تو 40 دن تک ان بالوں کو جسم پہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ 40 دن کے بعد بھی یہ حرام نہیں ہوتے، ناپاک نہیں ہوتے، صرف مکروہ ہوتے ہیں، اور اتارنے سے نہ تو بندے کا غسل ہوتا ہے اس پہ کہ وہ غسل کرے، اور نہ ہی اس کا وضو اس سے ٹوٹتا ہے ان بالوں کے اتارنے سے۔
रोजे को बिल्कुल फर्क। اور روزے کو تو بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا. روزے میں بھی آپ جو ہے یہ غیر ضروری بات جسم سے دور کر سکتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا روزے کو. اگر روزہ رکھا ہوا ہو اور عصر کے بعد اگر 1:30 ہو جائے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر کسی خاتون نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اسے مغرب کی اذان سے 1 سیکنڈ پہلے بھی اگر خون آ گیا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ روزہ قضا ہوگا اور وہ ہرگز بھی کنسیڈر نہیں ہوگا. اب اس سے پیچھے آ جائیں, جتنا مرضی ٹائم پہلے یا بعد خون آئے روزہ ٹوٹا ہوا ہی کنسیڈر ہوگا. ہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ظہر کے وقت سے پہلے کسی کو خون آ جائے تو وہ عورت کھا پی سکتی ہے. اگر ظہر کے بعد یعنی عصر یا اس سے آگے آگے اگر خون آتا ہے اس صورت میں روزے کو پورا کرے گی, یعنی کھائے پیے گی نہیں لیکن روزہ کنسیڈر نہیں ہوگا. کان میں تیل یا دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ جی نہیں, کان میں پانی چلا جائے, کان میں تیل ڈالیں یا کان میں کوئی دوائی وغیرہ ڈالیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر آنکھ میں بھی ڈالیں گے تو اس سے بھی نہیں ٹوٹتا روزہ, کیونکہ روزہ ٹوٹنے کی شرط یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کے حلق سے آپ کے جسم کے اندر جائے. تو جب اب ہم آنکھ میں دوائی ڈالتے ہیں یا کان میں دوائی ڈالتے ہیں تو وہاں دوائی اندر نہیں جاتی, اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے حلق میں. یہ دوائی کا قطرہ حلق سے نیچے نہیں جاتا, وہ کان میں یا آنکھ میں ہی ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ ساری رگیں جڑی ہوئی ہیں اس لیے دوائی کا کڑوا ہونا یا اس کا نمکین ہونا حلق میں محسوس ہوتا ہے, اس سے جو ہے روزہ نہیں جاتا. جیسے آپ کلھی کرتی ہیں تو پانی کی تری آپ کو حلق تک تو محسوس ہوتی ہے نا, وہ آپ تھوک کے ساتھ اندر بھی لے جاتی ہیں, لیکن اس تری کے محسوس ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ آپ کوئی بوند یا کوئی 2-4 بوندیں جو ہیں وہ اندر لے نہیں جائیں گی, اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹتا. تو مزہ محسوس ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے. کیا الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی الٹی کا حساب یہ ہے کہ الٹی جتنی مرضی منہ سے باہر آ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن الٹی میں سے اگر ایک چنے جتنی کوئی چیز بھی واپس اندر چلی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ وہ جو رات کو کھانا کھا کے سو جائیں وہ جس کو اگلچ کہتے ہیں, وہ کچھ کھانا سا ایسے اگائی سے کچھ اوپر آ جاتا ہے, اس کو تھوکیں, اس کو اگر آپ اندر لے جائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا, کیونکہ وہ باہر نکل آیا تھا اور اب آپ نے اس کو واپس اندر کر لیا ہے. اور اسی پر الٹی کا قیاس ہے کہ آپ جتنی مرضی الٹی منہ سے باہر آ جائے وہ روزہ نہیں توڑتی, لیکن الٹی میں سے کوئی چنے سے کم اگر کوئی چیز اندر گئی ہے تو وہ بے اختیاری ہے. چنے سے زیادہ کوئی چیز اگر اندر جائے گی تو وہ اختیار سے جاتی ہے, کیونکہ چنا تو اتنا ایک بڑا ہوتا ہے, اتنی بڑی چیز کو آپ اپنے اختیار بغیر اندر نہیں کر سکتے. تل جتنی کوئی چیز ہوگی تو ظاہر ہے وہ آپ کے اختیار کی نہیں ہے, وہ اتنی باریک ہوگی کہ اس کا ہونا بھی آپ کو محسوس نہیں ہوگا. تو چنے برابر کوئی چیز اگر آپ اس میں سے واپس اندر لے جاتے ہیں تب روزہ ٹوٹتا ہے, اور ایسا کبھی نہیں ہوتا. ظاہر الٹی ایک گھن والی چیز ہے, جب کسی کو الٹی آتی ہے تو وہ اور اٹکائی لیتا ہے تاکہ اندر سے سب کچھ باہر آ جائے, آئی ہوئی چیز کو اندر کوئی نہیں لے کے جاتا. اس طرح الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اسی طرح انجیکشن کا معاملہ ہے, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ طاقت کا انجیکشن لگوائیں اور اس نیت سے لگوائیں کہ مجھے تھوڑی قوت آ جائے تب روزہ ٹوٹے گا. اگر آپ کو کوئی اینٹی بایوٹک لگ رہا ہے, کوئی اینٹی ڈپریشن لگ رہا ہے, کوئی پین کلر لگ رہا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح کسی کو خون دینے سے, یعنی آپ نے کسی کوئی پیشنٹ ہے اس کو آپ نے خون دیا, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور جی دیکھیں, مسواک کرنے سے یا ٹوتھ برش کرنے سے, سکہ یہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں, اس سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ جی ان سب کا ایک ہی حکم ہے کہ اگر ان کو حلق سے نیچے لے گئے, یعنی ان کا مزہ جو ہے وہ حلق سے نیچے لے گئے تو روزہ ہے. مسواک سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. مسواک تو سنت رسول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا کرتے تھے. ٹوتھ پیسٹ میں چونکہ ایک ذائقہ ہوتا ہے اور جب آپ اس کو برش کرتی ہیں تو وہ آپ کے منہ کے اندر جھاگ بناتا ہے.
اگر آپ اس میں سے کچھ اتنا سا بھی اندر لے جاتی ہیں تو روزہ ٹوٹتا ہے. اسی لیے علماء کرام منع کرتے ہیں کہ احتیاط اس میں ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہ کریں. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ ٹوتھ پیسٹ کر کے اس کو آنیسٹلی سب کچھ باہر نکال دیں گی اور اس کا کوئی ذائقہ کوئی چیز الگ سے نیچے نہیں جائے گی تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن احتیاط اس میں ہے کہ روزے کی حالت میں نہ کی جائے. مسواک کرنا تو سنت ہے, ضرور کر لینی چاہیے. اور سکہ یا دنداسا بھی میرا خیال ہے دانتوں تک بھی رہتا ہے, جی اس کو بھی اندر حلق سے نیچے تو کوئی لگے تو اس بھی پھونکتے رہتے ہیں اس کو باہر. تو اس چیز کی شیورٹی ہو کہ حلق سے اندر نہیں جائے گا تو کیا جا سکتا ہے. روزہ ٹوٹنے کی شرط کیا ہے؟ منہ میں جانے سے کسی چیز کے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ جب کوئی چیز حلق سے اندر جاتی ہے. روزے کی حد یہ حلق ہے. اگر یہاں سے کوئی چیز نیچے اتری تو روزہ ٹوٹے گا. اگر کوئی چیز آپ نے جیسے وضو کرتے ہیں تو منہ میں پانی بھرتے ہیں نا, دنیا جو کرتے ہیں, تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا. بس اسی پہ قیاس کر لیں, حلق سے نیچے نہیں جانی چاہیے کوئی بھی چیز. جیسے ماہ رمضان میں اگر کوئی سحری کر رہا تھا اور فجر کی اذان ہو گئی ہے اور وہ اذان ختم ہونے تک وہ سحری کرتا رہا, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے شرعی؟ جی یہ بھی مسئلہ آپ کو تو الحمدللہ پتہ ہی ہوگا. الحمدللہ آپ بہت ٹائم سے اس بات کو سن رہے ہیں اور اب آپ اس پہ عمل بھی کرتے ہوں گے, لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے خیال میں آخری اذان تک کھانا چاہیے, کھاتے رہنا چاہیے. حالانکہ اذان تو داخل ہی نہیں ہے روزے کے لیے. تو جو سائرن بجتا ہے, اور اگر سائرن نہیں بجتا تو آپ کے پاس وہ چارٹ ہونا چاہیے جس پہ روزہ بند ہونے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے. سحری کے ختم ہونے کا اذان سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اذان تو جب سے ہم پیدا ہوئے سن رہے ہیں, ہر روز ہی صبح ہوتی ہے. اذان کا مسئلہ نماز کے ساتھ ہے, اذان کا مسئلہ سحری کے ساتھ نہیں ہے. حد یہ ہے کہ اگر اذان کی آواز آئی اور آپ کے منہ میں روٹی کا نوالا تھا یا چائے کا گھونٹ تھا, اگر آپ نے اس کو تھوک دیا تو آپ کا روزہ ہو جائے گا, اور اگر آپ نے وہ اندر نکل لیا تو روزہ گیا. اور یہ روزہ جان بوجھ کر چھوڑے ہوئے روزوں میں شمار ہوگا. اور جان بوجھ کر چھوڑے ہوئے ایک روزے کا کفارہ کتنا ہے؟ 60 مسلسل روزے جن کے درمیان میں کوئی بھی گیپ نہ ہو. کیا روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا فرض ہے؟ اور اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو روزہ کس طرح رکھیں؟ جی روزہ رکھنے کے لیے نیت سنت ہے, کیونکہ سحری کرنا سنت ہے, اور سحری دراصل نیت ہی ہوتی ہے. جب آپ سحری کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے. بہتر ہے کہ اس کو زبان سے بھی کہہ دیا جائے کہ اے اللہ میں نے آج کے اس روزے کی نیت کی, اسے میرے لیے آسان کر اور اسے مجھ سے قبول فرما. لیکن اگر کسی نے زبان سے نہیں کہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا. اس نے جو سحری کھائی ہے وہی روزے کی نیت ہے. اور دوسرا کیا پوچھا آپ نے؟ آنکھ نہ کھلے یہ پوچھا تھا, اور کیا روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا فرض ہے؟ جی نیت فرض نہیں ہے, سنت ہے. اور آنکھ نہ کھلنے پر سحری کا وقت کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ جیسے چاشت کا وقت اشراق کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے, اور یہ دونوں نمازیں اکٹھی ایک ساتھ چاشت کے آخری وقت زہوہ کبریٰ یعنی 12:22 یا 26 تک آج کل اس ٹائم میں پڑھی جا سکتی ہیں. بالکل اسی طرح سحری کا وقت افطاری کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. اور آپ رات کو سونے سے پہلے, جیسے آپ نے کھانا کھایا, عشاء کی نماز پڑھی, تراویح پڑھی اور اب آپ سونے لگے, سونے سے پہلے آپ کوئی کھجور کھا لیں, پانی کا گھونٹ پی لیں اور نیت کر لیں کہ یہ سحری ہے. اب اگر خدا نخواستہ سحری میں آنکھ نہ کھلی تو آپ کو سحری کرنے کا ثواب ملے گا. اور سحری سنت ہے, روزہ فرض ہے. تو سحری چھوٹنے سے روزہ نہیں چھوڑیں گے. اگر سحری چھوٹ بھی جائے گی تو روزہ رکھا جائے گا. یہ ہے کہ سحری کرنے کا ثواب نہیں ملے گا. اور سحری کرنے کا افضل ٹائم کون سا ہے؟ رات کا آخری حصہ جس میں ہم سحری کرتے ہیں آج کل الحمدللہ, جس میں کی جاتی ہے سحری. اگر آپ رات کو سونے سے پہلے کچھ سحری کی نیت سے کھا پی لیں گے تو آپ کو سحری کرنے کا ثواب ملے گا, فضیلت نہیں ملے گی. فضیلت کب ملے گی؟ جب آپ رات کے آخری حصے میں, جیسے اب اٹھتے ہیں 3-3:30 بجے 4 بجے اٹھ کے سحری کرتے ہیں, فضیلت اس حصے میں ہے. لیکن سحری کا ثواب ضائع ہونے سے بچانے سے یہ بہتر ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بھی کسی چیز پہ سحری کی نیت کر لی جائے. تو خدا نخواستہ اگر آنکھ نہ کھلی
تو روزہ تو رکھیں گے ہی، ساتھ سحری کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ روزے کی حالت میں اگر بھول کر کھانا پینا ہو تو اس میں کیا حکم ہے؟ جی بھول کر کھانے پینے کا حکم ذرا دھیان کریے، بہت زیادہ یعنی ایک باریک بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ خود کھا رہے ہیں، اس میں دو مسئلے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ خود کھا رہے ہیں اور آپ نے جو ہے کچھ جیسے چاول تھے، آپ نے 3-4 نوالے کھا لیے تو آپ کو خیال ہی نہیں رہا کہ بھئی یہ میرا تو روزہ تھا۔ چوتھے نوالے پہ ابھی آپ چبا رہے تھے، درمیان میں آپ کو یاد میرا روزہ، اب یاد آنے کے بعد اگر آپ نے وہ نوالا اندر کر لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر یاد آتے ہی تھوک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی پر ہر چیز کو قیاس کر لیں، پانی، چائے، دودھ، مٹھائی، پھل، سب اس پہ قیاس کر لیں۔ جب تک یاد نہیں تھا اس وقت تک جو کھایا وہ معاف ہے، اور جیسے ہی یاد آ گیا پھر اس کے بعد ایک ذرہ یا ایک بوند بھی اگر اندر چلی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ اپنے لیے ہے۔ اور دوسرے کے لیے یہ کہ اگر آپ کسی دوسرے کو کھاتے دیکھیں جس کو روزہ یاد نہ ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تو وہ مریض ہے یا کمزور ہے تو اس کو یاد نہ دلائیں تاکہ وہ تھوڑی قوت حاصل کر لے۔ یہ اگر کمزور یا مریض ہے تو یاد نہ کرائیں کہ وہ تھوڑی قوت حاصل کر لے اور روزہ آسانی سے پورا کر لے۔ لیکن اگر وہ صحت مند ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے اور کمزور بھی نہیں ہے تو اس کو یاد کروائیں کہ روزہ ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ جو منہ میں ہے اس کو تھوک دو تاکہ روزہ خراب نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ نیت کرنے کے بعد اگر ہم نے کچھ کھا لیا تو کیا نیت باقی رہی یا نہیں؟ جی نیت کرنے کے بعد کھانے پینے سے نیت کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اور نہ ہی نیت کرنے سے روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے، میں نے کہا کہ رات کو سوتے وقت صحیح نیت سے پانی پی لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا روزہ رات کو 10 بجے شروع ہوگا۔ وہ کب شروع ہوگا؟ وہی صبح اپنے ٹائم پر، جیسے 5 بج کے بجنے میں 5 منٹ پہ یا 4:58 پہ روزے کا ٹائم ہے، روزہ بند 4:58 پر ہی ہوگا، اگرچہ آپ نے رات کو 10 بجے کی نیت کر لی۔ آپ کھا پی سکتے ہیں، جب تک روزہ کا ٹائم نہیں آئے گا بند ہونے کا اس وقت تک روزہ بند نہیں ہوتا۔ اور جو نیت آپ نے کر لی ہے اس کو اگر صبح کے ٹائم پہ دوبارہ کر لیں تو افضل ہے، اور ورنہ جو آپ نے کی ہے وہ بھی چلے گی۔ جی کوئی بات ایسی ہو جو آپ نے پوچھنی ہے؟ یہ جو بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کا وہ اندرونی چیک اپ ہوتا ہے، یعنی ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان کو کوئی مسئلہ ہو، یوٹرس میں کوئی پرابلم ہوتا ہے اور اس میں ظاہر ہے کوئی دوائی وغیرہ اندر ڈالی جاتی ہے، یا اس میں کوئی مشین یا کیمرہ اندر جاتا ہے، یا لیڈی ڈاکٹر چیک کرتی ہے۔ دوائی ڈالنے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ دوائی جسم کے اندر داخل ہو گئی ہے، لیکن اس کے سوا اگر کوئی چیک اپ ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نہیں مہندی، اچھا ناخن کاٹنے سے، بال اتارنے سے، مہندی لگانے سے، ان چیزوں سے روزے کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ کوئی اگر سو جائے، کل کسی نے مجھے فون کیا ہے کہ میں سو گئی ہوں اور اٹھ کر نماز پڑھی ہے، تو مجھے انہوں نے بتایا ہے، میرے گاؤں میں نا سعیدوں کے گھر نماز ہوتی ہے اصلاۃ و تسبیح، تو انہوں نے بتایا ہے کہ آپ نے اٹھ کے کیوں پڑھی ہے نماز تو آپ کی ہوئی نہیں ہے۔ 2 بجے میں نے اٹھ کے پڑھی ہے نماز، تو عشاء کی، تو رات 2 بجے جی، تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ نماز تیری ہوئی نہیں ہے نا، تو کہتی ہے میں بڑی پریشان ہوں۔ میں نے کہا راشدہ بھائی سے پوچھتی ہوں کہ میری نماز، لیکن جس طرح سحری کا ٹائم ہے، رات صبح آج کل جو ہے جیسے 4:58 پہ فرض کریں آج روزہ بند ہو رہا ہے نا، جیسے سحری کا ٹائم جو ہے وہ رات شروع ہونے سے لے کر 4:58 تک رہتا ہے۔ عشاء کا ٹائم بھی اسی طرح فجر کی اذان ہونے تک جو ہے وہ عشاء کا ٹائم رہتا ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وتر کیا ہے؟ عشاء کی نماز کا حصہ ہے نا، تو نبی پاک کیا چھوڑتے تھے؟ وتر یعنی عشاء کی نماز کا ایک حصہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اس کو کب پڑھتے تھے؟ یہی 2-3 بجے اٹھ کے۔ تو یہ تو نبی کی سنت ہے کہ اگر کسی کی نماز عشاء کی لیٹ ہو جائے تو عشاء کی نماز لیٹ پڑھنا سنت رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر چھوڑ دیتے تھے اور وتروں کو تہجد کے ساتھ دیتے تھے۔ اگر وتر تہجد کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں تو عشاء کی باقی نماز کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ عشاء کی نماز کا آخری ٹائم بھی وہی ہے جو سحری کے ختم ہونے کا ٹائم ہے۔ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے تک عشاء کا وقت رہتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔
एक और खातून ऐसे उस दिन आई है मेरे घर, तो उन्हें ये पता नहीं था कि अफ्तार की दुआ जो है वो कब पढ़े। उन्हें जब पता लगा वो बहुत हैरान हुई और मुझसे पूछने आई कि मैंने तो सुना है कि खजूर जब खा ली जाए तो उसके बाद अफ्तार की दुआ पढ़ते हैं, तो भाई हमें नहीं पता था इस बारे में, तो आप इस बारे में भी थोड़ा बता दें। लोग पहले ही पढ़ते हैं, बात ऐसे है कि देखें, रोजे के बंद करने में जल्दी करना, यानी 5 मिनट पहले बंद कर लेना, और रोजे के खोलने में जल्दी करना, ये दोनों बातें मुस्तहब हैं, बेहतरीन हैं। अगर रोजा बंद कर रहे हो तो कोशिश करें कि टाइम से 2, 3, 4 मिनट पहले बंद कर लें, ठीक है। और अगर रोजा खोलने का वक्त आया है तो फिर इंतजार ना करें। अगर वक्त हो गया है और अभी अजान नहीं हुई है, आप वक्त देख के रोजा खोल लें, अजान के इंतजार में ना बैठे, क्योंकि मौलवी साहब भी तो खोलेंगे ना रोजा, तो बाद में ही अजान देंगे। ये ना हो कि फिर आपका रोजा जो है वो मकरूह हो जाए। और ये बात कि इफ्तार की दुआ कब पढ़ें, इफ्तार की दुआ भी इसीलिए खजूर खाने के बाद पढ़ी जाती है कि रोजा खोलने में देर ना हो। और इफ्तार की दुआ है क्या? उसके तर्जुमे से ही पता लगता है। ये है ना, अल्लाह मैं तेरे दिए हुए रिस्क से रोजा खोलता हूँ। अभी खोला है तो फिर दुआ करेंगे ना, अभी खोला ही नहीं तो फिर कैसे दुआ करेंगे? तो इसलिए पहले एक खजूर खा लें या पानी का एक घूंट पी लें, उसके बाद इफ्तार की दुआ पढ़ें। और अगर किसी ने खाने से पहले भी पढ़ ली है तो ठीक है, लेकिन हुक्म दिया जाता है कि पहले खा लें कोई ना चीज फिर इफ्तार की दुआ पढ़े, तो तब उसका सवाब है, ज्यादा सवाब। उसका तरीका जो है मसनून वो यही है कि कुछ खा के फिर इफ्तारी की दुआ पढ़ी जाए। बाजी जो वितर छोड़ते हैं तो फिर ताजत पढ़ने के बाद वितर पढ़ेंगे। जी, वितर, ये भी बात बहुत दफा हो चुकी कि वितर रात की आखिरी नमाज है, इसके बाद कोई नमाज नहीं है। जैसे अब आप लोग सहरी में वो 2 नफिल पढ़ रहे हैं जिनमें 25 दफा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी जाती है, उसको वितरों से पहले पढ़ रहे हैं या बाद में पढ़ रहे हैं? पहले वो 2 नफिल है, उसके बाद वितर है। वितरों के बाद कोई नमाज नहीं है। तो जब आप इशा भी अगर पूरी पढ़नी है तो पूरी इशा पढ़ेंगे, तरावी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ने के बाद आखिर में जो है वो आपने वितर पढ़नी है। वितरों के बाद फिर कोई नफिल और नहीं पढ़े जाएंगे। जी, सिर्फ नमाज की हद है, नमाज नहीं, इबादत नहीं कि कोई इबादत नहीं करेंगे। मैंने कहा है नमाज नहीं पढ़ेंगे। वितर के बाद हुजूर ने कोई नमाज अदा नहीं फरमाई, इसलिए वितर के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ी जाए। जी नहीं पढ़ते वितरों के बाद। वो अगर ईशा की नमाज ईशा के टाइम पे पढ़ रहे हो ना, फिर वितर पढ़ के 2 नफिल पढ़े जाते हैं। ये 2 नफिल असल में शुक्राना होते हैं इस बात का कि अल्लाह ने आपको सारा दिन आफियत के साथ अता फरमाया। अगर रात में पढ़ेंगे तो फिर वितरों के बाद 2 नफिल नहीं पढ़ेंगे। तहज्जुद पहले नफिल पढ़े जाएंगे, बाद में वितर पढ़े जाएंगे। जी बस तहज्जुद पढ़े खाली, फिर तो वितर नहीं पढ़े जाएंगे, पढ़ जो लिए खाली। एक बात मैंने ये कि जो खुदाम पढ़ते हैं फर्ज पढ़ लेते हैं, वितर भी पढ़, फिर तहज्जुद के वक्त हो जाएंगे, फिर तो बाद में पढ़े कज़ा वितर पढ़ते हैं। जी अगर तहज्जुद के टाइम पे पढ़ रहे हैं तो भी उसमें जो चूंकि हुजूर की सुन्नत है ना, तो सुन्नत की नियत से वितरों को आखिर में पढ़ लें, बेशक कज़ाई पे पढ़ रहे हो, बाकी सारी नमाज पढ़ के वितर छोड़ दें, तहज्जुद पढ़ लें, बाकी कज़ा पढ़ लें, वितर छोड़ दें और वितर एंड पे पढ़ लें। दूसरी बात ये कि इस्लाह कर दें, ये जो औरतें जगराते निकालती हैं, उनके पीरियड्स होते हैं, नहीं होते हैं, वो टैबलेट लेती हैं, पीरियड का भी रुक जाए, मतलब हम जगराता में निकाल रहे अपनी नमाज भी जो ना पढ़ लें, या पूरे रमजान में जो लोग ऐसे करती हैं। देखिए बात ये है कि उम्महातुल मोमिनीन में से किसी ने ये तरीका इख्तियार नहीं किया, हत्ता कि वो हुजूर के साथ हज पर भी थी, तब भी उन्होंने हैज, ये तो गोलियां तो अब आई है ना, लेकिन टोटके तो हमेशा ही मौजूद रहे हैं ना, तो कभी भी इन्होंने जो है वो उम्महातुल मोमिनीन में से किसी ने कोई टोटका इख्तियार नहीं किया। हत्ता कि अम्मा आयशा जो है वो हुजूर के साथ हज पर गई हुई थी और वहां उन्हें हैज आ गया, तो फिर इसकी कोई हमारे पास कोई दलील नहीं है इस बात की कि कोई औरत इसलिए गोलियां खाए कि उसके रोजे पूरे हो जाएंगे, उससे बाद में कज़ा नहीं रखे जाए। दलील इसकी कोई नहीं है हमारे पास। अगर कोई रखती है तो वो इसकी जवाबदेह होगी। और खुसूसी तौर पर ये खानी इसलिए नहीं चाहिए थी कि आपके साइकिल को डिस्टर्ब करती है, पीरियड्स को आपके डिस्टर्ब कर देती है, और अगर आप 1 महीना खा लेती हैं तो ये 2 महीने आपको जो है अच्छा भला रगड़ा देती है, इसलिए एहतियात करनी चाहिए। जो चीज़
بات یہ کہ ہم لوگ اتنے دین کے معاملے میں اتنے غافل ہیں. اللہ نے اب عورت کو یہ آسانی دی ہے کہ اس کو رمضان میں 5 دن 7 دن وہ روزہ نہ رکھے, وہ اپنی قوت بحال کرے اور اپنے باقی کاموں میں مصروف رہے. جس طرح اللہ نے حکم دیا بھی بعد میں رکھ لیں, اور بعد میں رکھنے کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ سردیوں میں رکھ سکتی ہیں ان کو. تو جو آسانی اللہ پاک نے دی ہے, اب دیکھیں جس عورت کو ڈیٹ آئی ہوئی ہے اور 27ویں رات ہے, اور وہ ڈیٹ کی وجہ سے ظاہر ہے رات کو نفل نہیں پڑھ سکتی, صرف نفل ہی نہیں پڑھ سکتی نا, باقی تو سب ذکر کر سکتی ہے. اب یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے بونس ہے کہ وہ نفلیں نہیں پڑھے گی, پھر بھی اگر وہ درود پڑھ رہی ہے, کلمہ پڑھ رہی ہے, استغفار پڑھ رہی ہے, اسے پوری رات جاگنے کا ثواب ملے گا, اور پاک عورت سے زیادہ شاید اس کو مل جائے گا. کیونکہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میری بندی کو تو شرعاً مجبوری تھی, یہ تو سو سکتی تھی, پھر بھی جاگتی گئی ہے, اس پہ تو زیادہ اجر ملے گا. پھر تو یہ اپنی کوشش کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو خراب کرنا اور ایک ایسا عمل کرنا جس کی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ پھر کوئی یہ رائے نہیں دی جا سکتی کہ لینا ٹھیک ہے. احتیاط اس بہتری کے لیے کہ جو راستہ اللہ نے بنایا اس پر چلے اور اپنے آپ کو خراب نہ کریں. اسی طرح خواتین کی جو عمرے پہ جاتی ہیں, یہ بھی گولیاں ڈاکٹروں سے لے کے جاتی ہیں. ابھی ہم جیسے اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں تو ظاہر ہے, میں کوشش تو یہی کر رہی ہوں میرے ساتھ ایسی خواتین ہو ساری جو صاف ہو جن کو مسئلہ نہ ہو. لیکن اب ظاہر ہے کہ اعتکاف کے 10 دن آئیں گے اور وہاں آئیں گے بھی حرم میں, اور جس کے آئیں گے اس کی زندگی میں شاید ایک ہی بار آئیں, اس کے بعد پھر دوبارہ وہ ممکن نہیں ہوگا. اب اس صورتحال میں گولی لی جا سکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس کے دوبارہ پلٹنے کا چانس نہیں ہے. اس صورت میں جو ہے کیونکہ انہوں نے بیٹھنا ہے اور اعتکاف کے 10 دن پورے کرنے ہیں, اس صورت میں وہ وہاں جو ہے وہ گولی لے گی کہ وہ اس نایاب اور نادر موقع کے لیے یہ خاص بات ہے. لیکن اس طرح گھروں میں عام جب اللہ کی طرف سے نہیں آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اسے اپنے لیے مسئلہ نہ بنایا کرے. باجی جو کوئی کسی نے منت مانی ہو اعتکاف کی, جی وہ پھر اس رمضان میں اعتکاف کر لے 1 دن کا, جی کر سکتے ہیں, کسی بھی دن کا, یا آخری عشرے میں کرے. آخری عشرے میں اگر وہ سنت اعتکاف کرتی ہیں تو پھر اس میں منت نہیں ہو سکے گا, کیونکہ سنت اور منت اکٹھی نہیں ہو سکتی. 1 دن کے اعتکاف کی اگر منت مانی ہے کہ 1 دن کا نفلی اعتکاف, وہ نفلی جو وہ منت کا اعتکاف ہوگا نا, اس کو ویسے ہی کسی اور دن میں ادا کریں گے. اور اگر رمضان کے آخری عشرے میں وہ سنت اعتکاف نہیں بیٹھتے, اس صورت میں آخری عشرے میں بھی کر سکتے ہیں. 30 دن کا اعتکاف ہونا ہے کسی کی منت ہے, 30 دن اعتکاف ہونا ہے روزوں میں, تو اس کا کیا ہوگا؟ جی کریں گے. 30 دن منت واجب ہے, اس کو پورا کرنا واجب ہے. واجب جو ہے وہ فرض کے بعد کا درجہ ہے, تو ہر صورت میں کریں گے, وہ اس سے نکل نہیں سکتے.